حسین فرما رہے ہیں کہ 10ویں کے دن ہم عباس کی پناہ میں بنفسی انتا ابی و امی انتا یا اللہ وفاؤں کا کردگار عباس، وفا جس کی دہلیز پہ سجدے میں رہے وہ عباس۔ میں نے آپ سے وقت مانگا ہے، آج تھوڑا وقت لوں گا اگر آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں۔ جس ماں کی گود میں آیا ہے اس ماں نے اس گھر میں آ کر ہمیشہ کنیز کہلوایا ہے، ماں نہیں کہہ۔ میں زہرا کے بچوں کی کنیز بنا، یہ زہرا کے بچوں کا مرتبہ ہے کہ وہ ماں کہہ کے بلاتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی یہی کہتی رہی، میں اولاد زہرا کی کنیز بنا۔ حرم حضرت عباس میں مصائب سن رہا تھا تو ذاکر نے پڑھا، وہ دل میں اتر گئی بات۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عباس چلنے لگے، زندگی کے اس حصے میں پہنچے کہ چلنے لگے، تو بہت دیر بعد اپنی ماں کے حجرے میں واپس آئے تو ماں نے سوال کیا کہ بیٹا کہاں گئے تھے؟ تو جواب دیا کہ اماں بہنوں اور بھائیوں کے پاس تھا۔ شہزادی نے گلے سے لگایا، کون بہنیں؟ کون بہن؟ اماں حسن اور حسین، زینب و کلثوم بہن۔ یہ سننا تھا، شہزادی نے سینے سے لگا کے کہا عباس آج یہ لفظ زبان سے جاری ہوئے، آج کے بعد یہ لفظ زبان پہ نہ ہے، حسن اور حسین آقا ہے۔ شہزادی زینب و کلثوم آقا زادیاں ہیں، وہ بطول کے بچے ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، ان کا غلام کہلوانا ہے۔ اور عباس آج کے بعد دھیان رہے، نگاہیں زینب کے قدموں سے اوپر نہ جانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جو اگلے دن شہر میں گئے تو جناب زینب روز کی طرح بازو پھیلائے کھڑے تھی کہ بھائی آ کے گلے لگے گا، لیکن عباس وہیں کھڑے ہیں اور نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی۔ رو کر کہا عباس یہ نئے آداب کس نے سکھائے؟ کہا شہزادی اماں نے کہا ہے آپ بطول کی اولاد ہیں۔ تو پھر ماں کی یہ بات ایسی ذہن میں آئی، تو سنتے چلے جائیے گا، ایسے ذہن میں آئی کہ روایت میں نے پڑھی کہ ایک دن مسند پہ بیٹھے ہوئے، بچپنا ہے حضرت عباس کا، اور مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکار حسین اور جناب زینب، اور آپس میں کچھ باتیں کرتے کرتے آقا حسین نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلام جاتا، حضرت عباس وہاں پہنچے جہاں پانی رکھا تھا، کاسے میں پانی لیا اور لے کے چلنے لگے، اور چلتے ہوئے جانے کیا خیال ذہن میں آیا کہ عباس نے کاسا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا، اور اب چلتے چلے جاتے ہیں تو کاسے میں پانی چھلکتا ہے اور وہ پانی چہرے پہ بھی گرتا ہے، وہ پانی لباس پہ بھی گرتا ہے۔ جب آقا حسین کے پاس پہنچے نا، آقا حسین نے یہ منظر دیکھ کے کہا عباس پانی سر پہ رکھ کے لائے ہو، ہاتھ پہ اٹھا کے نہیں لائے؟ کہا آقا سوچا ہاتھ میں لے جانا گستاخی نہ ہوگا، اللہ اکبر، اس لیے پانی سر پہ رکھ کے لایا ہو۔ میں کہتا ہوں مولا آج تو پانی ایک دفعہ مانگا سر پہ رکھ کے لائے ہو، ایک وقت آئے گا حسین کہے گا میں پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تہائی قبول کرے۔ وقت گزرتا چلا گیا، عباس کی وفاداری دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر منزل پر اطاعت سے جہاں میں نے بات شروع کی تھی، اب بھی علمی ہر منزل پر عباس کی اطاعت کا امتحان ہے۔ علی کے سر پہ ضرب لگی تو عباس کو کہا گیا عباس تلوار نہیں نکالا۔ حسن کے جنازے پہ تیر آئے، عباس تلوار نہیں اٹھانی۔ وطن چھوڑنا پڑا، عباس تلوار نہیں اٹھانی۔ احرام توڑنے پڑے، عباس تلوار نہیں اٹھانی۔ کربلا کے بن میں پہنچ کر 2 محرم کو جب خیمے اٹھنے کا وقت تھا، اس سے پہلے جب ظالموں نے کہا نا خیمے اٹھاؤ، حضرت عباس نے تلوار کی نوک سے زمین پہ خط کھینچ کے کہا کسی کی جرت ہے تو خط پار کر کے دکھائے۔ یہ خط پار کر کے دکھائے۔ عباس کا جلال دیکھ کر
آقا حسین نے علی کی بیٹی سے کہا زینب عباس تیری ذمہ داری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اونا محمد جاؤ ماموں سے کہو خیمے میں آئے, ایسا نہ ہو کہ مجھے باہر آنا پڑے. اللہ اکبر. آقا فوراً خیمے میں آئے. شہزادی حکم فرمائیے. کہا عباس جنگ نہیں کرنی, جنگ نہیں کرنی. اس وقت علی کی بیٹی کا حکم سن کر تلوار کو نیام میں رکھ کے کہا تھا انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وقت گزر رہا ہے, 7 کو پانی بند ہو گیا ہے, 10ویں محرم کا دن آ گیا ہے. صبح سے شام تک ایک ہی سوال ہے, آقا اجازت, اور ایک ہی جواب ہے, عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے, عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے. عباس تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ اور جب کوئی نہیں رہ گیا نا, اس وقت حضرت عباس نے جا کے کہا آقا اجازت. حسین کا پھر وہی جواب, تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. علم بردار کا لفظ آنا تھا, مقتل کی جانب نگاہ کر کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اللہ اکبر. جنہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ماتم کے لیے, مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ مولا مجھے جانے کی اجازت دیجئے, آقا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. اب حسین نے عباس کے اس جواب پر حسین نے جواب بدلا, اور وہ جواب یہ تھا عباس تیرے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا ہے. اللہ اکبر. تیرے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا ہے, تجھے جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اب اس جواب پر عباس کیا کہے؟ حضرت عباس چلتے ہوئے بوجھل قدموں سے جب اپنے خیمے میں پہنچے نا, کیا دیکھا؟ حضرت لبابہ خاتون زمین پہ تشریف فرما ہے اور ہاتھوں سے زمین پہ لکیریں بنا رہی. حضرت عباس نے کہا لبابہ خیر ہو, زمین پہ بیٹھ کے گریا اور زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھوں سے لکیریں, وجہ کیا ہے؟ روتے ہوئے کا سردار بس اتنا بتا سکتی ہوں, اللہ جانے صبح سے کتنی دفعہ حسین کی سکینہ اللہ اکبر ساری رات رونے کے لیے یہ لفظ کافی تھا. میرے خیمے میں آئی ہے اور ہر دفعہ آ کے یہی کہتی ہے چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, چچی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, چچی چچا کو کہو پانی کی سبیل اجرکم اللہ, ورنہ میرا اصغر مر جائے گا. پانی کی سبیل. کہا اچھا لبابہ ایسا ہے نا, اب مجھے معاف کرنا, لبابہ ایسا ہے نا تو جاؤ جاؤ جا کے سکینہ کو بلا کے لے آؤ. شہزادی آئی. کہا شہزادی بابا سے اجازت آپ لے دیں. پانی کی کوشش میں کرتا ہوں. یہ سننا تھا. شہزادی خیمے میں گئی, خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی. اللہ اکبر. اب عباس نے بندہ ہے سکائے سکینہ ہے. عباس کا قد بڑا ہے, سکینہ کا قد چھوٹا ہے. عباس تیری وفا کے صدقے اتنا چھٹا عباس کہ عباس کے ہاتھ حسین کی بیٹی کے قدموں تک آ گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شہزادی نے مشق پہنائی. اب ایک ہاتھ میں مشق ہے, دوسرے ہاتھ میں سکینہ کو اٹھایا. مجھے معاف کرنا, اس سے آگے دریا ہے, اس سے آگے مصائب کا سمندر ہے. میں پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. شہزادی کو اٹھا کے مشق کندھے پہ حمائل کر کے حسین کے خیمے کی جانب چلے. حسین نے جب دور سے آتے ہوئے دیکھا نا, مسند کو چھوڑ کے کہا عباس بڑی سفارش لائے, عباس بڑی سفارش لائے ہو. سکینہ کیوں بھیجتی ہے چچا کو؟ بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, اصغر بڑا پیاسا ہے. یہاں وہ تقدیر پڑھتے ہیں کہ آقا حسین نے کہا دیکھنا سکینہ تیرا اصغر 6 مہینے کا ہے. اللہ اکبر. میرا عباس 34 سال کا ہے. ایسا نہ ہو نہ تیرے 6 مہینے کا بچے نہ میرا 34 سال کا. بابا اجازت. کہا اچھا عباس اجازت ہے, چلے جاؤ. لیکن عباس پہلے اجازت اس سے لے آؤ جس نے تمہارے سہارے مدینہ چھوڑا. اللہ اکبر. عباس کہتے ہوئے عالیہ بی بی کے خیمے میں آئے. 2 زانو ہو کے بی بی کے سامنے بیٹھ گئے. زبان سے کچھ نہیں کہا, آنکھوں سے آنسو جاری ہے.
अली की बेटी मंजर देख के समझ गई अब्बास आया किस लिए है। कहा अब्बास इजाजत है मेरी तरफ से भी चला जा, लेकिन एक लम्हे के लिए यहाँ बैठा रहे, मुझे कोई अमल करना है। ये कहकर जनाब फिजा से कहा जाओ ना फिजा, सारी बीवियों को मेरे खैमे में ले आओ, सारी बीवियों को मेरे खैमे में ले आओ। जब सारी बीवियां आ गई ना, उस वक्त अली की बेटी ने कहा मदीने से लेकर अभी तक कहती आई है ना कि मैं तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन हूँ, और जिसकी वजह से कहती थी वो जा रहा है। अब तुम जानो तुम्हारा पर्दा जाने, ये सुना था निदा बुलंद हुई वो है जाना। अजर कमाल अल्लाह, अजर कमाल अल्लाह, मौला गिरिया कबूल करे, मौला गिरिया कबूल करे। मेरे मौला का घोड़ा खैमे में बन रहा है, जो मक्कल के जुमले फकीर ने पढ़े, खैमे में बुलाया गया। कहा अब्बास ये यहाँ इसलिए बनवाया है, अब्बास एक दफा घोड़े पे बैठ के दिखा मुझे मेरे बाबा अली नजर आता है। अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े ने खैमे, मौला की हाय कबूल करे। मक्कल का एक लफ्ज है जो बड़ा सख्त लफ्ज है। हजरत अब्बास खैमे में गए, खैमे से जाकर अब जो अब्बास तैयार होकर आए, लिखा हजरत अब्बास ने खौफ पहना हुआ था, सिरा पहनी हुई थी, तलवार उठाई हुई थी, नेजा उठाया हुआ था। हुसैन ने सर से पांव तक अब्बास को देखा। अब्बास कहाँ की तैयारी है, कहाँ की तैयारी का मौला भी आपने इजाजत नहीं दी, जंग लड़ने जा रहा हूँ। जंग लड़नी है ना, फिर जितना चीज चाहता है जंग लड़, लेकिन इतना ख्याल करना जितना तू लड़ेगा उतना बदला ज़ैनब को शाम के बाजार में देना पड़ेगा। ये सुनना तो खुद उतार के फेंका, उतार के फेंकी, तलवार फेंक दे बहाने, बदले ज़ैनब ने देने हैं, मैं नहीं लड़ता। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। हौसला, हौसला भी सफर, हौसला से जुमले कहने देना। हजरत अब्बास खैमे से चले, एक हाथ में अलम है, कंधे में मश्क है, दूसरे हाथ में सिर्फ एक नेज़ा। अब्बास दरिया की जानिब चले, इधर अलम दरिया की जानिब चला, उधर सकीना खुश्क कासा उठाकर महसूस करने की मंजिल है, अलम आना है ना, खुश कासा उठा के शहजादी बाहर आई। शहजादी का आना था 64 यतीम बाहर आए, और अली की बेटी को देख के कहा शहजादी पानी आएगा तो हमें दोगी। हुसैन की बेटी ने कहा सिर बाद में पिएगा, पहले पानी तुम्हें दूंगी, बस इतनी दुआ करो मेरे चचा को खैर हो, मेरे चचा को खैर हो। अब ख्याल रहे सकीना की निगाह अलम पर है, और उधर हुसैन एक बुलंद टीले पे खड़े हुए अब्बास के जाने का मंजर देख रहे हैं। जाते जाते अलम दरिया में पहुंचा, शहजादी ने बच्चों से कहा कासे आमादा कर लो, मेरा चचा दरिया में पहुंच गया है, मेरा चचा दरिया में पहुंच गया है। अलम वापस चलने लगा, बच्चों मेरे करीब आ जाओ, चचा वापस आ रहा है। कयामत हुई, अलम दाएं से बाएं डगमगाया, अलम का डगमगाना था सकीना के हाथ से कासा। अजर को बोला, अजर को बोला, बोला है कबूल करे। बोला यही तो मसाइब की रातें रह गई है, मेरे में शकत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अलम फिर समझा, अभी चांद कदम चला था कि अलम फिर डगमगाया। अब जो अलम डगमगाया तो नजर नहीं आया, सकीना ने देखा हुसैन की पगड़ी के पेच खोल के गले में दोनों हाथ कमर पे आ गए, और लोगों कहा मेरी कमर टूट गया। मेरी कमर टूट गई, शहजादी दौड़ती हुई करीब आई, कहा बाबा मुझे भी बताओ ना क्या हुआ, बाबा मुझे भी दिखाओ ना क्या हुआ। हुसैन ने सकीना को उठाया, कहा सकीना देखो, कहा बाबा कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता, कयामत है। कहा सकीना कल में लश्कर में देख, अब जो देखा रो देगा, बाबा पानी नहीं चाहिए, बाबा पानी नहीं चाहिए। सकीना क्या देखा, कहा बाबा मेरे चचा के बाजू कलम हो गए, बाबा मेरे चचा के बाल बाबा में फंस गए, बाबा मेरे चचा का सर पत्थर आने लगा।
حسین نے بیٹی کو وہیں پہ چھوڑا اور اب حسین چلے جہاں عباس نے چین چھوڑی تھی، جاتے ہوئے پہلا بازو نظر آیا، پھر آگے گئے دوسرا بازو نظر آیا، اور جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ اللہ کا شیر بغیر بازو کے ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ حسین نے بھائی کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون صاف کیا، بڑے غور سے عباس نے حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا، مولا آج پتہ لگا غریب کسے کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ایک جملہ حضرت عباس آقا حسین، حضرت عباس نے پہلے کہا آقا میری ایک وصیت ہے۔ کیا وصیت عباس؟ میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، وہ جو میرے سہارے مدینے سے آئی ہے وہ مجھے بغیر بازوؤں کے جیسے دیکھے گی، میرا لاشا نہ لے جانا۔ کہا عباس میں تیری مانوں گا، تو میری ایک بات۔ کہا جی مولا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے، ایک دفعہ بھائی کہہ دے، کہا اماں کی اجازت نہیں، پہلو سے کالے پھر کے والی بی بی کی آواز آئی، اور میرے غریب کو بھائی کہہ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علامہ ہے بس آخری جملہ ہے، اور اس میں علامات آئے گا، اس میں علامات آئے گا، اس میں علامات آئے گا۔ اب حضرت عباس کا لاشا وہیں پہ رکھا ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے رک کے جملہ سن لینا، عباس اتنا بڑا جوان ہے جو 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، 2 زمین پہ خط کھینچتے تھے، اتنا بڑا جوان ہے۔ آج جو نیچے قبر ہے وہ 2.5 فٹ کی قبر ہے، کبھی سوچا وہ قبر